سے ایک آڈیو جو ہے میری ریکارڈنگ کی وائرل ہو رہی ہے، جوانوں نے سنی ہوگی۔ وہ ایک صاحب کا پرسوں رات میرے پاس فون آیا تو میں نے فون اٹھایا، فون اٹھانا بھی چاہیے جب آ رہا، تو میں نے کہا ہیلو السلام علیکم، فرمائیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے آپ سے بات کرنا۔ تو میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہا نہیں مجھے ضرور۔ میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے اپنی مجلس میں ایک جملہ استعمال کیا۔ تو میں نے کہا وہ جملہ کیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ آپ نے آیات الزام کے لیے ایک لفظ استعمال کیا۔ میں نے کہا وہ کون سا تھا بتائیے؟ میں گھبرا گیا، میں نے کہا شاید بھائی مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ کہنے لگے نہیں، آپ نے کہا کہ تقلید جو ہے وہ نائب امام کی ہوتی ہے۔ تقلید کس کی ہوتی ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ لفظ نائب امام کب سے سن رہے ہیں؟ اپنے بچپن سے؟ آپ کب سے سن رہے ہیں؟ اپنے بچپن سے۔ آپ کب سے سن رہے ہیں؟ اب یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں، ان کی خود عمر جو ہے وہ 60 سال سے زیادہ ہوگی۔ نائب امام سب سن رہے ہیں یا میں نے پہلی دفعہ کہا ہے؟ تو خیر انہوں نے بات کی تفصیلاً، اور اس کے بعد اس آڈیو کو وائرل کر دیا یوٹیوب اور فیس بک پہ۔ کوئی بات نہیں، آپ نے ریکارڈ کی تھی، آپ کو وائرل کرنے کا حق ہے۔ پورے ہندوستان میں مومنین، جوان، ملت کے نہال سب اس کو سن رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وہ آڈیو سنے گا وہ سب سمجھ جائے گا کہ دونوں کے موقف میں کیا فرق ہے، میرا عقیدہ کیا ہے اور اس کا عقیدہ کیا ہے۔ اس کے سوال بتائیں گے کہ وہ کس عقیدے سے بول رہا ہے، اور میرا جواب بتائے گا کہ میں کس عقیدے سے بول رہا ہوں۔ مگر مولوی صاحب اس کال کے بعد میں بڑا خوش ہوا۔ مجھے دو چیزوں کی بڑی خوشی ہوئی۔ پہلی خوشی تو مجھے اس بات کی ہوئی کہ الحمدللہ میرا دشمن وہی ہے جو سید علی سیستانی اور سید علی خامنائی کا دشمن ہے، یعنی جو مرجعیت کا دشمن ہے وہی میرا دشمن ہے۔ کیوں وہ میرا دشمن؟ میری اس سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ نہیں، چونکہ میں مرجعیت کا دفاع کرنے والا ہوں، میں علماء حق کی حمایت میں بولنے والا ہوں، لہٰذا اس نے مجھے اپنا شکار بنایا۔ تو پہلی تو خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ الحمدللہ میرا دشمن اور ہمارے بزرگ علماء کا دشمن ایک ہے۔ میرا کوئی ذاتی دشمن نہیں ہے، میرا دشمن ہے ہی اس لیے کیونکہ میں علماء حق کی حمایت میں بولتا ہوں، اور میں بولتا ہوں مجھے اس پہ فخر ہے۔ میں حضرت آیت اللہ سیستانی کی حمایت میں بول رہا ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے، ناز ہے، افتخار ہے۔ مجھے نہیں، میرے والدین کو اس بات پہ فخر ہے، میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، میرے دوستوں کو، میرے عزیزوں کو، سب کو اس پہ ناز ہے کہ ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا خطیب، ہمارا عالم، ہمارا مولوی مرجعیت کی حمایت میں بول رہا ہے۔ مگر دوسری بات کی بھی خوشی ہے مولانا، مجھے اس فون کے سننے کے بعد مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس ہندوستان میں ایسے بھی جوان پیدا ہو گئے جو ہندوستان میں بیٹھ کے، جن کی عمر ابھی 20-22 سال ہے، جنہوں نے حوضے کا منہ نہیں دیکھا، وہ بیٹھ کے فقہا پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اس بات کی بھی خوشی ہے کہ کم سے کم ہمارے جوانوں کا علمی معیار یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ قرآن کی آیت سے ڈائریکٹ استنباط کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس مفتی نے، اس عالم نے، اس فقیہ نے، اس عالم دین نے یہ فتویٰ غلط دیا ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نجف جائیے، قم جائیے، اس لیے کہ یہاں تو فتویٰ بعد میں آتا ہے۔ آپ وہیں بیٹھیے تاکہ جیسے ہی کوئی غلط فتویٰ دے وہیں کہ وہیں آپ اصلاح کر دیں۔ وہیں رہیے آپ، بتائیے آپ بھائی، وہیں رہیے آپ اور وہیں بیٹھ کے اصلاح کیجئے۔ آپ کو اصلاح کا بہت وہ ہے نا، آپ فقیہ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ انسان جس نے 70-80 سال اپنی زندگی کے حوضے میں گزار دی۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مکتب حسینی کا سب سے چھوٹا طالب علم میں ہوں۔ اگر آپ مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر جس کی طرف آپ، جس کے فتوے پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں وہ کون ہے؟ آپ نے صراحتاً قرآن کی ایک آیت سے ایک فقیہ کو فاسق ثابت کیا ہے، شرم کی بات ہے۔ مگر میں تو ایک چاہتا ہوں کہ اب ہندوستان کی عوام ایران اور عراق رجوع نہ کرے، اسی جوان کی طرف رجوع کریں کہ حضور ہمیں یہ بتائیے کہ نماز کیسے پڑھیں، ٹرین میں جا رہے ہیں تو کیا حکم ہے، سفر میں ہے تو کیا حکم ہے، بھول جائیں تو کیا حکم ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک اتنا بڑا عالم، اور وہ بھی جوان، ابھی تو داڑھی
صحیح سے نہیں آئی. مگر اس قوم کا ایک مزاج ہے, اس قوم کا بھی ایک مزاج ہے. وہ مزاج کیا جانتے ہیں؟ ایک صاحب کو بخار ہو گیا, ایک صاحب کو قبلہ بخار ہو گیا تو محلے میں ڈاکٹر کے یہاں چلے گئے. اتفاق کے وقت ڈاکٹر اچھے تھے مگر کلینک پہ اس وقت موجود نہیں تھے. سنتے رہیے گا, کلینک پہ اس وقت موجود نہیں تھے. ان کا بیٹا وہاں موجود تھا, وہ نہیں تھے, ان کا بیٹا وہاں موجود تھا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پاپا کب آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا پاپا تو شام میں آئیں گے. آپ کیوں آئے؟ کہ مجھے دوا لینا تھی, مجھے تھوڑی حرارت ہے, بخار ہے, تب میں مبتلا ہوں, مجھے دوا چاہیے تھی. اس نے کہا رک جائیے میں دوا دے دیتا ہوں. اس نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں؟ کہ نہیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں تو کرکٹر ہوں, کوچ ہوں. اس نے کہا پھر میں آپ سے دوا نہیں لوں گا. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں. کہ کیوں؟ کہ میں بخار کی دوا اسی سے لوں گا جو بیماری کو جانتا ہو, پہچانتا ہو. تو میں جملہ کہوں, جب یہ قوم کرکٹر سے دوا نہیں لے رہی ہے, دین کیا لے گی؟ شریعت کیا لے گی؟ اصول کیا لے گی؟ احکام کیا لے گی؟ کہاں ہیں آپ؟ آپ کس ویڈیو کو وائرل, آپ کسی کو نائب امام نہیں مانتے, نہ مانیے, کوئی زبردستی ہے, مگر جو مانتے ہیں انہیں تو ماننے دیجئے. اب وہ لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں, کمنٹس کر رہے ہیں, یاد رکھیے گا وہ جب شیئر کرتے ہیں نا بتا دیتے ہیں ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے. اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جن صاحب نے مجھے فون کیا تھا, میں ان سے اس ویڈیو کے ذریعے اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے, یہ بنارس میں سجی ہوئی مسجد موجود ہے, میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ دو چیزوں کے سوال کے جواب دے دیجیے. یہ بتائیے جب آپ کا نکاح پڑھا گیا تو جس عالم نے نکاح پڑھا تھا وہ آپ کے عقیدے کا تھا یا ہمارے عقیدے کا تھا؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں بھائی. وہ جس عالم نے آپ کا عقد پڑھا وہ ہمارے عقیدے کا تھا یا آپ کے عقیدے کا تھا؟ وہ تقلید کرتا تھا یا تقلید کے خلاف تھا؟ اگر تقلید کرتا تھا تو آپ نے نکاح کیوں پڑھوایا؟ پھر تو آپ کے نظریے سے وہ عالم بھی غلط, اس کا نظریہ بھی غلط, پھر نکاح بھی غلط. اچھا نکاح غلط, کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ اگر نکاح غلط ہے تو پھر جو آنے والی اولاد, تو یہ کہ جس آدمی نے آپ کا عقد پڑھا وہ آپ کے عقیدے والا تھا یا نہیں؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ جس عالم نے آپ کے دادا کی نماز جنازہ پڑھائی وہ آپ کے عقیدے کا تھا یا ہمارے عقیدے کا تھا؟ اگر وہ فقیہ کو مانتا تھا تو ہمارے عقیدے کا ہے, نہیں مانتا تھا تو آپ کے عقیدے کا. تو اگر آپ کو اب اندازہ ہوا کہ پڑھانے والا جس نے دادا کی نماز جنازہ پڑھائی تھی وہ ہمارے عقیدے کا نہیں تھا, وہ تو مجتہدین کو مانتا تھا, تو پھر جائیے دادا کی قبر پہ اور رو رو کے معافی مانگیے کہ دادا کیا کروں, جب آپ انتقال فرمائے اس دنیا سے گئے, کیونکہ آپ تو بہت اچھے تھے, اب میں آپ کی نسل میں برا آ گیا تو کیا کروں. بھائی ہم ایسا تو نہیں ہے کہ اگر بیٹا برا ہو تو باپ کو بھی برا کہنے لگے, نہ, ہمیں شریعت نے اجازت ہی نہیں دی. ہمیں یہ کہا ہے کہ جہاں بیٹا برا ہو وہاں بیٹے کو برا کہو, باپ کو اچھا کہو. جہاں باپ اچھا ہو وہاں باپ کو اچھا کہو, بیٹے کو برا کہو. دونوں مثال ہمارے پاس ہیں, بتائیے دونوں کردار آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ ہم نوح کو اچھا کہتے ہیں, بیٹے کو برا کہتے ہیں. ہم محمد بن ابی بکر کو اچھا کہتے ہیں. افسوس ہے آپ کے ابا اچھے ہیں, آپ کے دادا اچھے تھے, مسجد کے بانی تھے, آپ ایسے خراب کہاں سے نکل گئے؟ اچھا میرا تیسرا سوال مولانا اور ہے جو بھی اس منبر پہ آیا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے نظریہ پیدا کیا, مجتہدین کو جو آپ گالیاں دے رہے ہیں اور مجتہدین کے جو خلاف بول رہے ہیں اور ان کے فتاوی کے خلاف بول رہے ہیں, میرا آپ سے سوال ہے یہ آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا کسی کے بتانے کے بعد بول رہے ہیں؟